بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالجناح وہ گھوڑا تھا جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی تھی۔ یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور پھر کہاں گیا؟ میدان کربلا میں اس گھوڑے نے کیا کام سر انجام دیا تھا؟ کیسے اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی؟ شیعہ حضرات اس گھوڑے کی شبیہ کیوں نکالتے ہیں؟ تاریخ میں لکھی گئی ذوالجناح کے بارے میں ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ شیعوں کے ہاں ذوالجناح کا ایک خاص مقام ہے۔ ذوالجناح عربی میں پر والے کے معنی میں ہے اور اسلام میں پرندوں سے تشبیہ دیے جاتے ہیں۔ چابک اور تیز گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ شیعہ ادویات میں ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ذوالجناح بہت تیز اور چابک تھے اور میدان جنگ میں بہت تیزی سے عمل دکھاتا تھا اور تیزی میں پرندوں کی طرح کہا، اسی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا، مگر پھر بھی دیوملائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو پرواز بھی کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ اندھوں کے اوتکار کال کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر کوہ طور پر بھی ذوالجناح کی وفا کا چرچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مناجات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک اسرائیلی گنہگار نے کہا کہ اے خدا کے نبی، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، آپ خدا سے میری سفارش کیجیے گا تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ کلیم اللہ نے اس کی وکالت کی جواب میں، اے موسیٰ، آپ جو مانگو دوں گا اور جس کی طلب مغفرت مانگو بخش دوں گا، مگر حسین علیہ السلام کے قاتل کی بخشش نہیں ہے۔ عرض کیا، حسین کون ہے؟ خطاب ہوا، وہی جس کا ذکر کوہ طور پر ہو چکا ہے۔ کہا، ان کو کون قتل کرے گا؟ فرمایا، ان کے نانا کی بدبخت اور سرکش امتی میدان کربلا پر گھوڑا ان کا صحیح کرتا ہوا خیمے پر آئے گا اور اعلان ظلم بیان کرے گا۔ آسمانی صحیفے کی بھی حدیث ہے، حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ سے سینکڑوں برس پہلے اول اعظم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا، جو ان پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی شکل بنائے، اس کے جسم کو بھی میں آگ پر حرام کر دوں گا۔ ذوالجناح کا شجر نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایات کے مطابق ذوالجناح کا شجر نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول خدا اور اہل بیت کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی خدمت پر معمول تھا اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جسے یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا۔ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، اکیلا وار حسینی گھوڑے نے کسی اور دنیا کی مخلوق نظر آتا ہے۔ ذوالجناح کہاں سے آیا تھا اور اس کے متعلق بہت ساری داستانیں لکھی گئی ہیں، لیکن جو مشہور اور معتبر ہیں وہ صرف دو، ایک یہ کہ ذوالجناح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک تھا جو عرس میں امام حسین علیہ السلام کو ملا تھا۔ اسے رسول خدا نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حارث نامی ایک عرب سے خریدا۔ اس وقت ذوالجناح بھی ایک بچہ تھا، اس کا اصل نام مرتجز تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بھی بچے تھے اور ذوالجناح کو بہت پسند کرتے تھے۔ رسول خدا اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور اس طول کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب مولا حسین کھڑے ہیں اور اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ذوالجناح بار بار اپنے سر کو امام حسین کے قدموں میں جھکاتا ہے۔
امام حسین اس کو پھر پیار کرتے جاتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول خدا کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ رسول خدا امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ نانا یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، جبھی تم اس سے پیار کرتے ہو، یہ آج سے تمہارے نام ہو گیا۔ اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب ذوالجناح کی سواری کرنا چاہی قریب باتیں تو ذوالجناح فوراً بیٹھ جاتا۔ جب چاروں ہاتھوں پیروں سے بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو جاتے تھے۔ بہت آہستہ اٹھتا، کہیں امام حسین علیہ السلام ڈگمگا نہ جائیں۔ آہستہ آہستہ چلتا اور جب امام حسین علیہ السلام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا، کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبدالمطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے 4 گھوڑے ہدیے کیے تھے۔ اس وقت رسول خدا کی عمر 8 برس تھی۔ بادشاہ جبر کی خواہش تھی کہ اب ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجیے گا، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا۔ میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے وہ گھوڑے اپنے پوتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا اور آپ نے کم سنی کے عالم میں باری باری ہر گھوڑے کی سواری کی۔ ایک گھوڑے کا نام جس کا تمغیر رکھا، ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، ایک کا نام ذوالجناح رکھا اور ایک کا نام تابیہ رکھا۔ سیف بن زید نے گھوڑے دینے کے بعد رسول خدا سے اپنی شفاعت کی دعا کی، التجا کی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سارا سفر ایک اونٹنی پر تھا اور نہ ہی میدان کربلا میں آپ کے پاس کوئی گھوڑا یا ذوالجناح تھا اور نہ ہی راستے میں یا میدان کربلا میں آپ کو کسی نے گھوڑے دیے۔ امام حسین علیہ السلام کی سواری جو ذوالجناح کے نام سے موسوم تھی، اس نے اپنے مالک کا ساتھ اس آخری وقت تک دیا جب کوئی مددگار باقی نہ تھا۔ کسے نہیں معلوم کہ کربلا میں فرزند رسول کے لیے پانی کا قید ہو گیا تھا۔ بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے، جس میں علی اصغر جیسا شیر خدا بچہ بھی تھا، لب تر کرنے کے لیے پانی نہ موجود ہوتا تو گھوڑے پانی سے سیراب کیے جا سکتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بچوں کے لیے سب سے آخری قطرہ پینے کے لیے پانی کا صرف ہو سکتا تو گھوڑے اس کے قبض سے پیاسے ہوں گے۔ اس کے بعد صبح سے پہر کے وقت تک برابر سید شہداء کو عرب کی دھوپ گرم ہوا میں خیمہ گاہ سے میدان جنگ تک لانا اور لے جانا، ہر عزیز کی رخصت کے وقت خیمے کے پاس ہونا اور عزیز کی جان کنی کے وقت میدان جنگ میں اس کے سرہانے، یہ تمام گھوڑے کی پشت ہی پر ہوتی تھی۔ پھر حملے، لڑائی اور وہ قیامت خیز لڑائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے آغاز جنگ تیروں کی بارش سے ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد ظہر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جب تمام یزیدی فوج نے مجموعی طور پر تیروں کی بارش کی ہے اور ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے، تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضد گھوڑوں ہی پر ہوئی تھی۔ چنانچہ فوج حسینی کے زیادہ گھوڑے اس میں ختم ہو گئے اور اکثر سوار پیدا ہو گئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ذوالجناح کو کوئی زخم نہیں آیا؟ اس جنگ جدال، اس ہنگامہ قتال میں گھوڑے کی پیاس اس کے جگر کی سوزش اس کے احساس سے تعلق رکھتی ہے، مگر وہ یادگار ہے کہ جب فوج سے میدان صاف ہوا، فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا، امام حسین علیہ السلام نہر کے قریب آئے، گھوڑا اپنا نہر میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ اے میرے باوفا دوست، تو بہت پیاسا ہوگا، یہ پانی موجود ہے، اپنی پیاس بجھا لیں۔ اس وقت کوئی نہیں، فرات کی موجیں گواہی دیں گی کہ ساحل فرات شہادت دے گا کہ گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا لی تھی، اپنا سر بلند کر لیا تھا، اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ اس پانی سے سیراب نہیں ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نہر سے باہر نکل آئے اور گھوڑا بھی پیاسا نکلا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھوڑے کی تمام کوششیں جنگ ختم ہو چکی، جب اس کی پشت اس کے راکب سے غالب ہو گئی، جب اس کے مالک کو چاروں طرف سے خون اشام اور دشمنوں کی تلواروں نے گھیر لیا، اس وقت اس کے لیے حسین کی سب سے بڑی خدمت کا وقت آیا۔ اس وقت اس نے وہ کام انجام دیا جو اس کے لیے مخصوص ہو گیا۔
اس نے خود اپنے اس فرض کا احساس کیا کہ وہ بے بس عورتوں کو جو خیموں میں اپنے والی وارثوں کی قبر کی منتظر تھی جا کر اپنے مالک کی خبر پہنچا دے۔ ارباب مقاتل اور روایوں نے ذوالجناح کی وفاداری کے بارے میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں اور اس کی عظمت کے سوا اسے یاد کیا، بالخصوص جب امام حسین علیہ السلام شدت پیاس ہے اور زخموں سے خون ریزی کی وجہ سے نڈھال ہوئے تو ذوالجناح بڑی پھرتی سے امام کو میدان سے باہر لے آیا تاکہ خیمہ گاہ پہنچا سکے، لیکن پہنچنے سے پہلے امام زین سے زمین پر گر پڑے۔ امام سعد نے آواز دی اور کہا، اس گھوڑے کو پکڑو، خدا کی قسم بہت قیمتی اور اصول خدا کا گھوڑا ہے۔ جب عمر سعد کی فوج سے اسے پکڑنے لگی تو ذوالجناح نے ان پر حملہ کیا اور پاؤں سے مار کر کچھ کو ہلاک کیا۔ ابن شہر آشوب نے ذوالجناح کے مارے ہوئے افراد کی تعداد 40 بتائی ہے، جبکہ بعض نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیا ہے۔ سعد نے اسے چھوڑنے کا کہا ورنہ بہت سارے مارے جانے کا اندیشہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی ذین سے زمین پر اتر آ گئے تو ذوالجناح امام کے بدن پر آیا اور امام کے خستہ بدن کے گرد گھومتا تھا، بدن کو سونگھتا تھا، پیر اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے آلودہ کیا، جبکہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتا اور ہن ہلانے لگتا۔ خیمہ گاہ کو چلا، خیمہ گاہ پہنچ کر ہن ہلانے لگا اور اپنے سر کو زمین پر مارنے لگا۔ جب اہل حرم نے ذوالجناح کو اس حالت میں دیکھا تو خیموں سے باہر آئے اور اس کے سر اور بدن پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کلثوم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر فرمایا، واہ محمد! یہ مصائب کا واقعہ خطبہ اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں۔ روز عاشوراء ذوالجناح کے انجام کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلافات رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کی قبر خیمہ گاہ لانے کے بعد ذوالجناح نے اپنے سر کو زمین سے مارا اور خیمہ گاہ کے سامنے مر گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ امام کی شہادت سے پہلے مر گیا اور امام کچھ وقت تک عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ پیدل لڑتے رہے اور پھر شہید ہوئے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ ذوالجناح خیمہ گاہ سے لب فرات کی جانب گیا اور خود کو دریا میں غرق کر دیا۔ صفوہ کے دور کے بعد خاص کر کہا کہ جاریہ دور میں ذوالجناح ازداری کے ادبیات میں شامل ہوں اور نماز یا ماتمی نشانی کے طور پر مشہور ہوا۔ بعض ممالک میں عاشوراء کے دن بغیر سوار کے ایک گھوڑے کو ذوالجناح کی شریک کے طور پر جلوس میں لایا جاتا ہے، جس کے بدن کو سرخ رنگ سے مزین کیا جاتا ہے اور اس پر مختلف تیر بھی لٹکائے جاتے ہیں، اور ذوالجناح جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے ممالک پاکستان ان میں دو نظیر میں خاص اہمیت کے حامل ہیں اور عزاداری کے آئین میں سے ایک ہیں، اور عزاداری کے دستوں میں اسے پھرایا جاتا ہے اور لوگ اس سے تبرک کرتے ہیں۔ ذوالجناح کو سجایا کیوں جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح پر سوار ہو کر مکتب کی طرف رخ کیا تو تمام مستورات نے دور یہ قطار بنا لی۔ جیسے ہی ذوالجناح نے مستورات کی قطار کے درمیان چلنا شروع کیا تو تمام مستورات اپنے سروں پر بندے کپڑے کھول کر ذوالجناح کی گردن میں باندھنے لگ گئیں اور کہتی گئیں، ہمارے سر کے اس بندے کپڑے کی لاج رکھنا اور مشکل وقت میں امام حسین علیہ السلام کو نہ چھوڑنا۔ یاد رہے کہ عرب خواتین برقعے کو سر پر سنبھالنے کے لیے دوپٹے کی طرح کا ایک کپڑا استعمال کرتی تھی جو ماتھے سے سر کی پشت کی جانب بندھا جاتا تھا۔ یہ بالکل دوپٹے کی مانند ہوتا تھا۔ جمعہ عاشوراء مستورات میں ذوالجناح کی گردن میں یاد دہانی کے طور پر سر کے دوپٹے باندھے۔ آج خواتین میں ان مظلوم مستورات کی یاد میں بطور منت چھپی ذوالجناح کی گردن پر دوپٹہ باندھتی اور الراح حسینی کے صدقے میں خواتین کی شرعی حاجات مستجاب فرماتا ہے۔